اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو آپ کے سامنے آ چکی ہوگی کہ جانور کو اسٹیل کی چھری سے ذبح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے صاحبان ایمان ایسے ہیں کہ جو عید کے دنوں میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ جانور ذبح کرنے کے لیے بطور خاص لوہے کی چھری لے کر آتے ہیں، اور گردن کم از کم لوہے کی چھری سے کاٹنا ضروری ہے۔ پھر باقی جانور کے کھال اتارنا یا گوشت کے ٹکڑے کرنا یہ اگر اسٹیل کی چھری سے بھی کیا جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ گردن جانور کی لوہے کی چھری سے کٹنا چاہیے۔ اب سوال اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم تو خیال رکھیں گے کہ لوہے کی چھری سے جانور کو ذبح کریں، مگر فرض کیجئے کہ ہمارے پڑوس والے نے اسٹیل کی چھری سے جانور ذبح کیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، نگاہیں پڑ رہی ہیں کہ جانور اسٹیل کی چھری سے ذبح ہو رہا ہے، یا مثلا ہمارے رشتہ دار ہیں جنہوں نے اسٹیل کی چھری سے جانور ذبح کروایا ہے، کسی طرح سے ان سے پتہ چل گیا، ان کے بارے میں پتہ چل گیا کہ ان کا جانور اسٹیل کی چھری سے ذبح ہوا ہے۔ اب اگر وہ گوشت ہمیں بھیجیں گے، پڑوس والے اگر گوشت ہمیں بھیجیں گے تو کیا یہ گوشت ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کرنے والے جتنے افراد ہیں وہ یہ گوشت احتیاط واجب کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، چاہے باقی ساری شرائط پوری ہیں، باقی کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی ہے، مگر فقط ایک بات کا خیال نہیں رکھا گیا ہے کہ جانور کو اسٹیل کی چھری سے ذبح کر دیا گیا ہے، لہذا اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس جانور کی قربانی اسٹیل کی چھری سے ہوئی ہے تو اگر ہم آیت اللہ سیستانی کے مسائل پر عمل کرنے والے ہیں تو یہ گوشت ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اور یہ مسئلہ فقط یہیں کی حد تک نہیں ہے، یہ مسئلہ اور زیادہ عمومی ہے۔ عمومی کا مطلب یہ کہ جیسے فرض کیجئے کہ بہت سارے لوگ مارکیٹ میں جاتے ہیں، اپنے سامنے مرغی کٹواتے ہیں، اگر مرغی کاٹنے والا اسٹیل کی چھری سے مرغی کاٹ رہا ہے تو یہ مرغی کھانا صحیح نہیں ہوگا آیت اللہ سیستانی کے یہاں۔ چنانچہ یہ مسئلہ فقط بقرہ عید کی حد تک نہیں ہے، یہ تو سارے سال کا مسئلہ ہے۔ سارا سال اگر اس طرح سے مرغی کٹوائی جا رہی ہے یا دوسرا جانور کٹوائے جا رہے ہیں اور جانور اسٹیل کی چھری سے کاٹا جا رہا ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہ جانور حلال جانور نہیں مانا جائے گا، لہذا اس مسئلے کو پورے سال کے لیے قابل استعمال سمجھنا چاہیے۔ اہم بات یہ ہے، اگر فرض کیجئے کہ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ پھر ہماری مارکیٹ میں یعنی مسلمان ملک کی مارکیٹ میں جو گوشت بک رہا ہے، فقط مرغی کے گوشت کی بات نہیں ہے، یہ گائے کا گوشت ہے، یہ بکرے کا گوشت ہے، دوسرے گوشت ہیں، یہ سارے گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا، یہ سارے گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ اگر ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ اسٹیل کی چھری سے ذبح ہوا ہے تو اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، لیکن ہم مارکیٹ میں خریدنے جاتے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ جانور اسٹیل کی چھری سے ذبح ہوا یا نہیں ہوا ہے، تو ایسے جانور کا گوشت استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم نے پوچھ لیا اور انہوں نے یہ جواب دیا کہ جی یہ اسٹیل کی چھری سے ذبح ہوا ہے تو پھر اس جانور کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک شک ہے اور مسلمان ملکوں کی مارکیٹوں میں گوشت بک رہا ہے تو چاہے وہ گائے کا گوشت ہو، بکرے کا گوشت ہو یا مرغی کا گوشت ہو، اگر یہ گوشت بک رہا ہے تو یہ گوشت ہم خرید سکتے ہیں اور اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اسٹیل کی چھری سے ذبح کیا گیا، جیسے ہم خود اپنے سامنے مرغی کٹوا رہے ہیں اور وہ اسٹیل کی چھری سے کاٹ رہا ہے، تو پھر ایسا گوشت استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔